عليه وسلم رسول الإنس والجان وعلى آله وصحبه الذين تسلطوا عنان تحقيقهم بلا إعلاء كلمة الرحمن. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وعارضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حضور علیہ السلام کی تعلیمات کا مقصد اور جملہ انبیاء صالحین کی تعلیمات کا نچوڑ ہے کہ ہر پیغمبر نے، ہر نبی نے اپنی امت کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا جذبہ پیدا کروایا. سبحان اللہ. اور تمام باطل قوتوں کو اپنی امتوں گھیر کے انبیاء کرام نے خالق کائنات کی طرف اپنی امت کو متوجہ کرنا. سرکار دو عالم کا بھی یہ کوئی مشن اور یہ کمال ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو توحید کا درس دیتا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنانچہ تسی خود محسوس کرتے ہو کہ ایک مسلمان کی زندگی میں روز مرہ کے معمول میں غیر ارادی طور پہ مسلمان کی زبان کو اللہ کا لفظ نکلتا ہے. لفظ اللہ مسلمان بعض اوقات غیر ارادی طور پہ ادا کرتا ہے. کوئی پریشانی ہوئے، کوئی بیماری ہوئے یا کوئی تکلیف پہنچے کہ اظہار کے رنگ میں اللہ کا لفظ مسلمان نے منہ چلتا ہے. یہ حضور علیہ السلام کی تعلیمات کا مقصد ہے کہ نبی پاک نے اللہ کو مسلمانوں کے دلوں میں آباد کر دیا. اور حدیث پاک یہ وہی ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کائنات دیا وسعتاں مینوں سما نہیں سکدیاں لیکن مومن کا کم ایسا ہے جس میں سما رہا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. یہ حضور کا کمال ہے کہ مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ کو آباد کرے. کوئی خوشی کی خبر ملے
کہ مسلمان خوشی کا اظہار بھی کرے کہ اللہ تعالیٰ کے لفظ کے نال غم ہوئے تو بھی خدا تعالیٰ کا لفظ زبان ہوتے کسی میں عطیہ یا ہدیہ ملے کہ اللہ تعالیٰ کا لفظ زبان ہوتے کوئی حسن یا جمال دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کا لفظ زبان ہوتے آؤں ہے کسی کو دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ کا کافی نام آؤں ہے کسی بچے کو دیکھو پیار کرو کہ مسلمان کے اندر باہر کرتا اللہ کے برکت فرمایا باہر اللہ کا نام کسی کو کوئی انعام ملے یا ہدیہ ملے کہ مسلمان کے اندر جزا کرنا تینوں اللہ جزا بنے پھر اللہ کا نام کوئی غم یا صدمہ مسلمان کو پہنچے کہ مسلمان کے اندر انا للہ واسطے تبھی اللہ کا نام زبان ہوتے کسی کو دعا کرو کہ کہتے ہو ایت اللہ خدا تیری تعریف کرے تاکہ اللہ کا نام کوئی حسین یا جوالیاتی چیز نظر آئے کہ تھی کہتے ہو سبحان اللہ تبھی اللہ کا نام مقصد یہ کہ بہانے بہانے مسلمان کی زبان کو اللہ کا بولو حسن دیکھو جمال دیکھو خوبی دیکھو کمال دیکھو کوئی پسندیدہ چیز دیکھو کہ آپ کو سبحان اللہ یعنی آپ دیکھو کوئی چیز پسند آ جائے کوئی گل دل کو لگ جائے کوئی جمال تھی دیکھو کوئی حسن دیکھو لیکن جو سبحان اللہ قربان جائیے محمد مصطفیٰ یاؤ تسی کوئی جمال دیکھ کے تسی آخو سبحان اللہ حسن دیکھ کے آخو سبحان اللہ خوبی دیکھ کے آخو سبحان اللہ کملی والے کی شان تو صدقے یہ ذات ہے جنہوں دیکھ کے رب کہتا ہے سبحان اللہ اللہ کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ آگے نا سبحان الذی اسری بعبدہ جدو کملی والا شفاعت کا سیرا بن کے واللیل دیا زلفاں وچ کنگھی پھیر کے والضحیٰ دے چہرے سوار کے نازاب کا سونا پا کے جب شفاعت کی گھوڑی پہ بیٹھا تے رب نے آخیا سبحان اللہ ماشاءاللہ رب کے اندر سبحان اللہ حضور کی ساری دھج دیکھ کے کملی والے کی شان دیکھ کے حضور کی چمکا دے لشکارے دیکھ کے رب کا کہتا ہے سبحان اللہ اور سبحان اللہ سبحان اللہ سارے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اچھی آواز والا کو حضور دی نعت خدا کی حمد بھی حضور دی نعت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آدھا حضرت فاضل بریلوی مجدد بیعت خاصہ فرمانے میں تیرا مسند ناز ہے عرش بری تیرا مسند ناز ہے عرش بری اور تیرا محرم راز ہے روح الامین تیرا محرم راز ہے روح الامین
ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح الامین، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا کہیں، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تیرے خلق کو رب نے عظیم کہا، تیرے خلق کو رب نے عظیم کہا، تیری خلق کو رب نے جمیل کیا، تیری خلق کو رب نے جمیل کیا، تم ہی سرورے ہر کو جہاں ہے جہاں، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ما اجمل کا ما آسن کا ما اجمل کا ما آسن کا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا سبحان اللہ، ماشاء اللہ، قربان جائیے حضور دی شان تو جنہوں ویکھ کے رب آ کے سبحان اللہ سبحان اللہ، جہے حسن دی داد جہے جمال دی داد خدا تعالیٰ خود دے پاک یہ رب سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، سبحان پاک یہ ذات پاکیزگی اس ذات نو سبحان دا معنی پاکیزگی منزہ ہونا پاک ہونا، جس ذات وچ کوئی عیب نہیں، جہی ذات وچ کوئی نقص نہیں، جہی ذات وچ کوئی خامی نہیں، جہی ذات وچ کوئی کمی نہیں، کوئی کوتاہی نہیں، اس ذات نو کہندے نے سبحان اللہ ماشاء اللہ، جہی طاقت وچ کوئی کمی نہیں، جہے اختیارات وچ کوئی کمی نہیں، جہی قدرت وچ کوئی خامی نہیں، جہاں کامل مکمل تے اکمل ہے تے سارے جہانوں کا خالق ہے، انہوں کہتے ہیں سبحان۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ ایک سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے خود دے دیتا، ممکن ہے کوئی کملی والے بھی معجزے کا انکار کرے، ہو سکتا ہے کوئی کمال کا انکار کرے، کوئی استحالے پیش کرے، اے ناممکن ہے، انج نہیں ہو سکتا، کوئی عرشاں پہ نہیں جا سکتا، کوئی خزانہ عبور نہیں کر سکتا، کوئی آسمانوں کو پار نہیں جا سکتا، اللہ تعالیٰ نے بیان ہی اس رنگ وچ کیتا، اے نہ سمجھو میرا کملی والا خود گیا ہے، اے نہ سمجھو میرا یار خود پہ جاتا ہے، بلکہ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک وہ ذات جڑی لے گئی اپنے بندے نو۔ میرا کملی والا گیا نہیں، لے جایا گیا ہے، حضور خود نہیں گئے، خدا لے کے گیا ہے۔ کہ جی ہوں کوئی اعتراض اگر کوئی کرے کہ جی کنج ہوا، یہ کنج ممکن ہے، انج نہیں ہو سکتا، اے نہیں ہو سکتا، اے جناب مصطفیٰ کی موت کے اعتراض نہیں، خدا کی قدرت۔ دیکھو اگر کوئی ایک بچہ اٹھ کے کھوا کے نابالغ بچہ اور جناب مولوی صاحب میں امریکہ ہو گیا، امریکہ کی سیر کر کے آیا، پھر اگر نہیں ملے گی بھی نابالغ بچہ ہے کچھ نہ رہے شاید چھاڑ وہ گھر کا راہ ہو جائے، ایک حصہ ہو سکتا ہے کلا امریکہ ہو کے آ جائے، جی آپ نہیں جی میں اپنے ابا جی کے نام دیا یا اپنے کسی بڑے کے نام دیا سارے مل جائیں کہ ٹھیک ہے، اگر یہ ناممکن سی نہ لے اعلان والا سی وہ لے کے گیا تو یارو اسی کدوں کہ مستفا ہے قرآن کے اندر کملی والے نو رب لے کے گیا، اللہ جی نام خدا کی میت ہوئے، اللہ تعالیٰ کی تعین اور نصرت جی نام ہوئے اور دنیا کی کسی منزل اتنے بیٹھ نہیں سکتے۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا،
میرے سرکار جاتے معراج تھے غلام ملا آؤگے جو حضور کارے ہیں حضور مکے بھی ہے نہیں کابے بھی ہے نہیں یہ مطلب ہے سرکار کتنے تشریف لے گئے حضور جب آؤگے تو کہتے یار میں اچھا تو ہو گیا گل تو ظاہر سی اللہ نے فرمایا دنے نہیں سدیا رات ہی سدیا صدیق اکبر بھی ستا ہوئے گا حیدر کرار بھی ستا ہوئے گا سارے غلام ستے ہوں گے کسی کو خبر نہیں ہونی کہ بستر کے کمری والا ہے کہ نہیں رات کی تاریخی بھی ستا گا رات ہی واپس کرا گا تاکہ دنے جا جب معراج کا ذکر کرے کہ میں رب کو ہو کے آیا کہ پتہ لگ گیا صدیق کے رہتے زندگی کے جنہیں حضور جانے نے سارے کہنا سی حضور ہے نہیں کدھر گئے رات ہی بلایا اور فرمایا پاک ہمیں میرے قدرت نہیں میرے طاقت نہیں سرکار دو عالم جب براق اترتے ہیں حضور جب عرشاں کے پرواز کرتے ہیں کملی والے کی سواری جب ٹرتی ہے تو خالق کے کائنات دی مشیت مسکرا کے کرنی ہے دیکھو دنیا والے یہ امام الانبیاء کیا جاتا ہے سلطان الاولین والآخرین اگلیاں پچھلیاں کا امام ہے یہ جبریل کا بھی آتا ہے یہ نوریاں کا سردار ہے یہ گناہگاراں کا شفیع ہے ذرا دیکھو کملی والے دی سجدہ دی سبحان اللہ حضور جا رہے ہیں سبحان اللہ سرکار فرماتے ہیں ثم عرج بنا الی السماء ہن مشکات سنو مشکات دی حدیث سرکار نے خود فرمایا حضور نے فرمایا مسجد اقصی کو جب میں پرواز کی تھی پہلے آسمان کی طرف حدیث پاک میں مشکات تھی نبی پاک نے فرمایا زمین کو لے کے آسمان تک جڑا رستہ ہے جڑا سفر ہے حضور پاک فرمانے نے کہ دوڑ والا گھوڑا ریس والا گھوڑا پوری طاقت نال سرپٹ اگر دوڑتا جائے پوری رفتار نہ ریس کا گھوڑا دوڑے سرکار دوارا فرمانے نے 500 سال لگن گے زمین کو آسمان تک جانا سبحان اللہ یہ حدیث پاک اچھا حضور پاک نے حدیث گھوڑے کی مثال دیتی ایک پہ قربان جاوا کرنے والے اونٹ کی مثال نہیں دیتی چلو اگر آپ نے زمانے کو دیکھے جائے اونٹ بھی ہے خچر بھی ہے یہ سواریاں بھی موجود سن گھوڑے کی مثال سرکار نے کہا دیتی کہ سائنس کے زمانے میں بھی طاقت کے گھوڑے کا دخل ہونا ہے سارے کہنا ہارس پاور اے بنانا انگلینڈ ہارس پاور گھوڑے پاور کا ایک سمبل بنایا جانا ہے کہ گھوڑے طاقت کا ایک نشان بنایا جائے گا 1400 سال پہلے حضور نے مسافت میں بھی ہارس پاور 500 سال ایک گھوڑا دوڑتا رہے تو پھر آسمان تک پہنچے گا حضور فرماتے ہیں کہ یہ تھوڑی ہے آسمان تے پھر جڑا آسمان کا حجم ہے آسمان کی موٹائی نبی پاک فرماتے ہیں آسمان کی موٹائی نہیں ہے وہ بھی 500 سال اگر گھوڑا دوڑتا رہے تو وہاں آسمان کی موٹائی ختم ہو یار کرتے جو انہوں کے بغیر اسی کملی والے کی ہر گل اسی من نہیں کیوں اس واسطے کہ نبی کا حکم جہاں ہوتا ہے وہ مشاہدہ ہوتا ہے نبی کا نظریہ نہیں ہوتا نبی کوئی تھیوری پیش نہیں کرتا نبی مشاہدہ کرتا ہے جڑا اکھر میں دیکھ گیا یار ہو سکتا ہے کوئی عقل چاہے جی حضور نے کی فرمایا 500 سال آسمان موٹا بھی ہے موجودہ کسی سائنسی تحقیقات کر کے دیکھو سائنسی تحقیق سائنسدان کہتے ہیں جڑا موجودہ نظام شمسی جی سارا چاند کے سورج کہ سب سیارے نے زورا مریخ مشتری کی اطاعت بتایا ایک مجموعے کو کہتے ہیں نظام شمسی ایک چاند ہے ایک سورج ہے ایک زورا ہے ایک مشتری ہے ایک اطاعت ہے ایک مریخ ہے یہ کہتے ہیں نظام شمسی تے موجودہ سائنس کہتی ہے کہ خلا اتنی وسیع ہے خلا اتنی نہ پیدا کرا ہے کہ سارا نظام شمسی ہے یہ 9 کروڑ ہو نظام شمسی
چند، 9 کروڑ سورج، 9 کروڑ مریض، 9 کروڑ زیادہ عقائد کے مستری نے یہ سائنسدان خلال وردہ کی تحقیق کی، اور سائنسدان بھی کہتے ہیں کہ ایمی خلا وسیع ہے، ایمی وسعت ہے کہ جدوں بھی زمین بنی ہے ادوں کی روشنی کئی ستارے کی سفر بھی کر دی کہ 2 کروڑ سالوں کو لائٹ سفر کر رہی ہے کہ اجے تک زمین اتنے انہوں کی لائٹ پہنچی۔ اچھا یہ سائنسدان کہتے ہیں، اگر حضور کی حدیث ہوتی تو ممکن ہے تو کہنا کہ کی ہے بے کر دیا تکیا اسی گلا نہیں مار سکتا۔ سائنس کہہ رہی ہے کہ سب تو زیادہ رفتار ہے سپیڈ، سب تو زیادہ سپیڈ سائنس کے لیے الیکٹرک بجلی، بجلی کی رفتار سب تو زیادہ ہے، بجلی سب تو زیادہ تیز رفتار، لائٹ، نور، بجلی، اور ایسے نور کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا جبریل امین، کیوں نور کا بنیا نا جبریل نور کا بنیا، تو جبریل کو ملے 70,000 نور کے پر اللہ تعالیٰ نے کہا۔ تھی اپنی جدید سائنسی زبان کہہ لو کہ جبریل کی باڈی بھی اللہ تعالیٰ نے 70,000 انجن نصب فرمائے نور، جنہ کی قوت میں جبریل پرواز کرتا ہے، اور سائنس کا بھی سب کو زیادہ لائٹ کی سپیڈ ہے، نور، بجلی، اور جبریل بنیا نور کو، لائٹ کو، 70,000 جبریل کو اللہ تعالیٰ نے انجن دیتے، پر دیتے پرواز واسطے۔ ہوں حدیث سنو، روح بیان کی ایک روایت ہے کہ سرکار دو عالم نے خود جبریل کو ایک بار پوچھا، سنو حضور نے فرمایا جبریل بڑی رفتار ہے، بڑا سبک رفتار ہے، تو بڑا تیز ناؤ ہے، کوئی اپنی ایسی گل سنا کہ دنیا اتنے تین بڑا تیزی میں جب آنا پیا ہنگامی کا رب نے جو لیا کہ بڑی جلدی تو دنیا میں آیا، کہ کنا وقت گزارا سدرا کو زمین پہ آ کے مسٹار کی ہوئے تو ساری سنی 500 سال کا رستہ ہے آسمان، 500 سال پہلے آسمان کی موٹائی، کہ اگوں دوسرا آسمان 500 سال گھوڑے کا رستہ، دوسرے آسمان کی موٹائی 500 سال گھوڑے کا رستہ، پھر دوسرے تو تیسرا آسمان 500 سال گھوڑے کا رستہ۔ یہ تھی کاپی پنسل لے کے حساب کتاب آپ ہی کر دو کہ کنے 500 سال کا رستہ بن گیا، تو 7ویں آسمان کے اتنے جا کے پھر سدرۃ المنتہا، مقام اور لا مقام کا بارڈر، تھلے مقام اتنے لا مقام، سدرۃ المنتہا 7 آسمان گویا 3500 سال آسمانہ کا سفر، 3500 سال آسمانہ کی موٹائی گویا 700 سال گھوڑے کا سفر ہے، سدرۃ المنتہا تسلیم۔ اور سنو حدیث، حضور نے فرمایا جبریل کوئی گل سنا جب بڑی جلدی تو دنیا کیا ہے، سبحان اللہ، تو کتنا ٹائم تو لایا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جبریل کہنے یا رسول اللہ میری رفتار بڑی تیز ہے، مینو 70,000 خدا نے انجن دیتے نے، پاور دیتی ہے، میں زمین سے بڑی بڑی رفتار نہ لایا، پر 4 مرتبہ اپنی پوری توانائی صرف کر کے، اپنی پوری پاور لا کے، جنی اللہ تعالیٰ نے ہمت مینو دیتی ہے پوری کی پوری صرف کر کے میں سدرا کو زمین اتنے آیا، سبحان اللہ، 4 بار۔ حضور نے فرمایا جبریل 4 بار کہ نہ سکتا، سو جبریل نے عرض کی سونے اقبال کے ادو سی جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں چھوڑیا، نمرود نے جس نے کسیا نا حضرت ابراہیم اور دساگی ربڑ درختوں میں کس کے ربڑ کے ذریعے گلے کی طرح آگ میں چھٹ رہے، جبریل نے سونے میں سدرۃ المنتہا ہوتے سا 70,000 سال گھوڑے کا رستہ، سدرۃ المنتہا مینو رب نے فرمایا جبریل بحث کی تھی ہاں رب جلیل، رب نے فرمایا میرا بڑا پیارا بندہ، میرا منتخب بندہ ابراہیم پیا آگ ڈگتا ہے، اے جبریل نمرود نے انہوں دسانگی منجبیل کس دیتا ہے کہ ربڑ نال اگ بھی سٹے چلے گے، جلدی کر جبریل میرا یار جدو اگ میں ڈگے گا، میرا خلیل جدو اگ میں ڈگے گا، اگ میں ڈگن تو پہلو جا کے خلیل اللہ نو پراؤ پہ چک
حضرت ابراہیم سٹیا کس کے ربڑ ادھر ابراہیم سٹے گئے ادھر میں سدرۃ المنتہا کو چلیا یا رسول اللہ اجے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے قدم شونے تک نہیں آئے اجے حضرت ابراہیم آپ وچ نہیں ڈگے تے میں آپ وچ ڈگے تو پہلا نبی اللہ دی بارگاہ قدم تھلے پاک بچھا دیتے جبریل جڑا لائٹ کا بنیا الیکٹریکل کا بنیا یہ سپیڈ ہے 70,000 سال جا گھوڑے کا سفر ہے سرپت گھوڑا دوڑے 70,000 سال لگے جبریل کہنا وہ دسانگی بھی ڈگے ابراہیم تو میں سدرا کو آ کے پرا تھا حضور نے کہا جبریل دوسرا مطلب کہڑا سی کہ یا نبی اللہ جب پیو نے پتر کی گردن میں چھری رکھی رب کے رستے میں دفاع کرنے لگے رب نے آخیا جبریل یہ جڑا ننا بچہ لے کے آیا ہے یہ بچہ نہ سمجھی یہ عام انسان نہ سمجھی یہ کنڈ میرے یار کا نور یہ کملی والے کا کاکائی یہ کنڈ حضور کا نوری جا جبریل چھری چلن تو پہلا جنت وچوں بکرا تے مینڈا لے کے اسماعیل نو کھچ کے تھلے مارا جبریل کہتے ہیں پیو نے چھری اجے رکھی سی تے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چھری چلان لگے ٹائم چند سیکنڈ دسی نا چھری چلن کا میں سدرا کو ٹوریا بکرا لے کے کھمبا لے کے کہ اجے چھری لا کے چلائی نہیں کہ میں پتر کو چسکا کے تھلے تو پڑ تیسری بار جبریل اے حضور جب یوسف علیہ السلام کو رب نے آخیا میرے حسن کی توہین نہ میرا حسین کا نمبر خواب کی ضرورت جبریل مینوں نام دے حسن کے پیش کر اس کو کہ خونی تہ تک پہنچے جا جبریلا پرا ہو کے چک لیا حضور اپنے بھراواں نے تھلے خوہ بھی چکیا تے خوہ کے کنارے کو پہنچ کے جس نے تھلے ڈگے یوسف علیہ السلام ادھر یوسف علیہ السلام تھلے ڈگے تو ادھر سدرا کو ٹو گیا یا نبی اللہ تھلے ڈگن تو پہلا میں اپنے پارا پہ چوتھی بار حضور چوتھی بار ادو جب میدان کافلا نے دندان رسول اللہ کافلا جب پتھر ماریا تو حضور تا دند مبارک شہید ہو گیا میں سدرا کے ساتھ تو آگے دندان انور کا خون کا قطرہ جس نے زمین پہ ڈگنا کہ اللہ نے فرمایا جبریل میرے یار کا خون کملی والے کا مقدس خون نکل آئے اگر یہ زمین اتنے ڈگا قیامت تک میں کوئی فصل نہیں ہو دینی قیامت تک میں کوئی پھل نہیں ہو دینا میرے یار کا مقدس خون پیرا نکل یا حضور میں سدرا کو چل گیا آج ایک قطرہ زمین اتنے نہیں سی آیا حضور میں اپنے اوپر یار اے جبریل لائٹ دب نور تیرا کملی والا ہو گئے جسے نور وچوں جبریل بنیا جسے نور وچوں لوہ قلم بنیا جسے نور وچوں کائنات بنی اے نور پر تیرا کملی والا نور لگوائے سفر کرے تیری بات تیری بجلی 1,86,000 میل فی سیکنڈ کرے جبریل کی بجلی جی ایک سیکنڈ میں 70,000 مہینے کا سفر نہ کرے تو تم خود اندازہ کرنا کملی والے کی جہاں بات پانی جناب نے دیکھا کہ سبحان اللہ نورا کا نور آ رہا ہے نور الانوار آ رہا ہے امام الانبیاء آ رہا ہے آج دائیں مسلمین آ رہی ہے ارشادہ مہمان آ رہے ہیں سرکار نے فرمایا ایک دفعہ سیکنڈ گزرے پہلا آسمان آ رہا ہے حدیث جانا نبی پاک فرماتے ہیں جبریل نے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا دستک میدک کے کل باب آواز آئی تو دستک دے رہا ہے جبریل رستہ دے آنا جبریل النمین
ایک گیٹ کیپر آسمان کے دربار میں جبریل اسماعیل نامی فرشتہ حضور فرماتے ہیں نام ہے اسماعیل نے آخیا جبریل کلا آئے کہ تیرے نام کی کوئی ہے جبریل کہتے ہیں اللہ جبریل النبی ومعی سید المرسلین میں جبریل میں فرشتیاں کا سردار تے میرے نال رسولاں کا سردار ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ سرکار فرماتے ہیں اسماعیل نے دروازہ کھولا مرحبا اہلا وسہلا یا رسول اللہ دروازہ کھول کے دے اور اسماعیل کہتا ہے یا رسول اللہ جدوں کا گیٹ کیپر بن گیا پہلے آسمان کا جدوں دربان بن گیا سونے وہ بھی اکھاں تارے لا کے کملی والا اس دن کا انتظار وہ کھلے جنت تاری رحمت کے دن صلی کھلے جنت کے تاری رحمت کے دن صلی مبارک مرحبا اہلا وسہلا مصطفیٰ سرکار فرماتے ہیں پہلے آسمان کی سیر کی تھی اللہ تعالی نے جنیاں قدرتاں نے انہاں کا مشاہدہ کیتا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ملاقات کی تھی جبریل کہتے نہیں کرسی اتنے حضرت آدم بیٹھے چٹی پاک پہنی آئی ہے چٹی داڑھی مقدس چٹا لباس تیرے مقدس کو نورانیت پہ چپکتی ہے جبریل نے عرض کی تھی سونیا ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام نے حضور حضرت آدم السلام کرو سرکار فرماتے میں حضرت آدم جا کے عرض کی تھی السلام علیکم یا ابو البشر حضرت آدم کے دن وعلیکم السلام کے ابن صالح جو آیا ہوں میرے لائق پترا کے السلام کے دن رحمت ہوگا سبحان اللہ آدم علیہ السلام کہتے نہیں تیری ابنیت تے نہ دے اج میں ابو البشر ہون دے تا سکے اج میں تا دیا راس کرتا کہ میں بابا آدم میں ابو البشر اس گل تے نہ دے میری اولاد وچوں حبیب بنا پیدا ہویا ہے سونیا میں راج مبارک حضور فرماتے ہیں حضرت آدم نے میری مبارکہ دی سرکار فرماتے ہیں دوسرا آسمان پھر تیسرا آسمان پھر چوتھا آسمان پنجواں آسمان چھٹا آسمان نبیاں نے ملاقات کردیا کردیا آسمان کے مشاہدات کردیا کردیا نبی پاک فرماتے ہیں چھٹے آسمان سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے نبی سیدنا موسیٰ میں جا کے سلامت کی تھی یار اللہ السلام علیکم حضور فرماتے ہیں موسیٰ نے جواب دے کے فرمایا یا رسول اللہ کو معراج کی ادا کرنا ماشاءاللہ سبحان اللہ خدا نہ کرو میں تو حضور جنت کے دیدار اور سے جا رہے ہیں مسلمانوں دیکھو میں پہلا عرض کی تھی نبوت نبی کسی سواری کا محتاج نہیں مراد جہاں اللہ نے بھیجا یہ حضور علیہ السلام کی عزت افسائی واسطے کہ کملی والے سواری میں بیٹھ گیا ورنہ نبوت سواری کی محتاج نہیں انہیں میں عرض کیتا ہے جبریل 70,000 سال کا فاصلہ ایک سیکنڈ میں طے کرتا کملی والا جبریل کا جباب جبریل بنیا حضور کے منہ تے جی جز بھی جنی طاقت اس کل کی پابندی ہوئے نبی سواری کا محتاج نہیں تھی دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے جڑے ایندل کثیف الاحمر حضرت حضور علیہ السلام قبر وچ ملے میں سنائی سے نماز پڑھ دیں قبر سرکار فرماتے ہیں قبر اس نماز پڑھ دیں تے مسجد اقصی جب آئے اتنے 1,40,000 نبیاں موسیٰ علیہ السلام اتنے بھی موجود پیچھے نماز پڑھی ہوں 6ویں آسمان پہ سرکار گئے تو نبی پاک فرماتے ہیں اتنے بھی موسیٰ علیہ السلام کی زیارت ہوئی معلوم ہوا مسلمان موسیٰ علیہ السلام کی شان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو گھر بھی کوئی نہیں براق بھی کوئی نہیں سواری بھی کوئی نہیں قبر جو ٹرے تھے حضور تو پہلا مسجد اقصی تے نماز دے بعد حضور تو پہلا 6ویں آسمان تو پہلا سرکار پچھوں موسیٰ پہلا گئے موسیٰ علیہ السلام کو براق بھی کوئی نہیں موسیٰ علیہ السلام کو گھر بھی کوئی نہیں موسیٰ علیہ السلام کو رس کوئی نہیں انہوں کو سواری بھی کوئی نہیں کی وجہ ہے کہ کملی والے کو پہلا موسیٰ پہ جاتے ہیں
جیسے تو فرمانے نے کہ یہ نہ سوچے ہو کہ شاید حضرت موسیٰ کی سپیڈ سرکار اور ہوتی تھی یہ روحانی تصور وہ زیادہ تھی یہ گل ہے گل دراصل یہ کہ حضرت سارے نبی آدم علیہ السلام مسجد اقصی میں تو پہلے آسمان کے پہلے پہنچے عیسیٰ علیہ السلام مسجد اقصی نے چوتھے آسمان کے پہلے پہنچے موسیٰ علیہ السلام مسجد اقصی نے حضور کو پہلے 6ویں آسمان کو ابراہیم علیہ السلام مسجد اقصی نے تے حضور تو پہلے 7ویں آسمان سے پہنچے سارے نبی پاک کو پہلو پہ پہنچتے ہیں یہ مطلب یہ نہیں کہ نبی رفتار حضور تو زیادہ ہے یا تصرف حضور تو زیادہ ہے بلکہ دراصل گل یہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں جدھروں میرا یار گزرے ادھر ادھر نبی سلامیاں دیتے جان دنیا کا بھی اصول ہے اور یاروں جڑے باقی گار ہوتے ہیں وہ صدر نالوں پہلا پہنچتے ہیں جڑے پائلٹ ہوتے ہیں وہ صدر نالوں پہلا پہنچتے ہیں جڑے ڈرائیور ہوتے ہیں وہ صدر نالوں پہلا پہنچے ہوتے ہیں انہیں استقبال کرنا ہے انہیں سلامیاں دینیاں نے حضور معراج والی راتی جو چلے تو جن نبی سن رب تعالیٰ نے قدرت نال فرمایا پہلو دروازے کھڑو کے میرے یار کو سلامیاں ابراہیم تو بھی آ جاؤ اے موسیٰ تسی بھی آ جاؤ اے یوسف تسی بھی آ جاؤ اے آدم تسی بھی آ جاؤ یہ پورے کو یہاں گزرے سلام خطیب حضرت مولانا صاحبزادہ طاہر مصطفیٰ جمیل صاحب تیرے کملی والے نو معراج والی راتی ہر بوئے دے نبی سلوٹ کے بعد نبی سلامیاں پہ کرتے سرکار فرمانے میں 7ویں آسمان پہ ابراہیم علیہ السلام نے ملاقات ہوئی تے 7ویں آسمان دے بعد سدرۃ المنتہا جب آیا جناب مکان اللہ مقام کا بارڈر تھلے مکان تھلے نظام شمسی تھلے زمین دے آسمان تھلے خشکیاں تریاں دے خلاوا تھلے مکان سدرا تو اگے لا مکان کی کیفیت نبی پاک فرماتے ہیں لفظاں وچ نہیں آ سکتی حضور فرماتے ہیں تہاڈے ادراک کو تہاڈی سمجھ کو باتا پائے کہ لا مکان کی نبی پاک فرماتے ہیں اوتھے کوئی منزل نہیں اوتھے کوئی سنگے منزل نہیں اوتھے کوئی میلا کا نشان نہیں اوتھے کوئی جہت کے سمت نہیں اوتھے مشرق و مغرب نہیں اوتھے جنوب کے شمال نہیں اوتھے فوق کے تحت نہیں اوتھے نشیب کے فراغ نہیں اوتھے کیفیت و کیمیت نہیں نبی پاک فرماتے ہیں لا مکان انجیے جی روح نہیں سمجھ سکتا لا مکان کا مانا یہ جیسے مقام کوئی نہیں لا مکان کا مانا مقام کوئی نہیں پہاڑی کوئی نہیں دریا کوئی نہیں سمت کوئی نہیں جہد کوئی نہیں فوق کوئی نہیں تاپ کوئی نہیں رب جانے کی وہ لا مکان جیسے خدا تعالیٰ دیا ساری سفتوں میں جنگل جتنے تے اللہ نے تمام صفات کے راز جتنے برستے نے حضور فرماتے ہیں تھلے مکان اتنے لا مکان آلہ حضرت صالح بریلوی مجدد سبحان اللہ وہی لا مکان کے مکین ہوئے وہی لا مکان کے مکین ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے ساڈا نبی کوئی اسی مکین مکاناں دے اسی مکین گھراں دے اسی رہنے مکاناں وچ کملی والا رہندا نام وہی لا مکان کے مکین ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکان وہ خدا ہے جس کا مکان اللہ پہلا مکان ہے اللہ کا کوئی ٹھکانا نہیں کوئی مکان نہیں کوئی حد نہیں اللہ ہر جگہ ہے کسی مکان وچ مقید نہیں اللہ حضرت فرمانے نے یہ عرش جڑا بنیا ہے یہ مکان جڑے بنے نے یہ لا مکان جڑے بنے نے اللہ تعالیٰ دینا وچ رہن تو پاک ہے سب کچھ بنایا ہی مصطفیٰ سدرۃ المنتہا المنتہا عربی زبان اس کے لیے بارڈر المنتہا کا مانا اینڈ حد بارڈر
تے سدرا کہتے ہیں بیری کے بوٹے بارڈر سے جڑا بیری کا بوٹا ہے جتھے موت و حیات کے پتے چڑھتے تے نکلتے ہیں وہ بیری کے بوٹے کے سارے تھلے جبریل کی کٹی ہے جتوں جبریل ٹر کے دنیا سے آتا ہے اگے لا مکان ہے آپ سے آڈر دینا لا مکان تھلے مکان ہے نبیاں کو آڈر لے کے آتا ہے نبی بات فرمانے لا مکان دیا ہے کہ جبریل امین نے کی سونے میری امی بھی ہوتی سی کہ یاد کا استقبال کر کے لے آؤ 70,000 فرشتے لے کے جاؤ میں براق بھی لے کے گیا میں فرشتے بھی لے کے گیا میں استقبال بھی کیتا حضور سدرا تو اگے اج تک میں کبھی گیا ہی نہیں جا رہا حضور میرا بھی ہے میرا بھی بارڈر ہے میرا بھی انتہا حضور اس کو اگے نہیں جانا شیخ صاحب شیرازی فرماتے ہیں حضور نے از رہے کرم آخیا اور جبریل ایسا سفر کر کے آئے گا خلاوت عبور کر کے آئے گا ستارے سجارے چھٹ کے جناب آسمانوں پار کر کے آئے چل جبریل اگے کٹھے چلی گئے حضور نے فرمایا چودہ دوستی مخلصم جافتی سادی شیرازی سادی کہتے ہیں حضور نے فرمایا چودہ دوستی مخلصم جافتی بڑے مخلص رہے ہیں یار سفر میں انعام سے صحبت چراغی جبریلا ہوں وہ ہار کیوں بول رہی ہے ہوں انعام کیوں بتا رہی ہے کیوں لگام پیچھا کی دیا چالکوں کی انعام سے صحبت چراغی جبریل کا تیرے سونے علمو فوق النظر تیرے حکم تو تابع انکار نہیں حکم فرماؤ کہ جانا پر میری عرض سن لو یا رسول اللہ جس دن اقبال برابر سدرا کو اگے گیا اگے جان کی اجازت لکھا ہوگا نا بغیر اجازت اندر آنا وہ نور کی تختی لگے گی کوئی ملکوتی کوئی فرشتہ کوئی نوری کوئی نبی بغیر اجازت اندر نہیں آ بارڈر ہے اچھا جس میں سیکریٹ جگہ نہیں ہوتی ہے سرکاری دفتر تو جتنے قانون پہ ہوتے ہیں اصلے سے فوج کا جتنے ذخیرہ ہوئے تو لکھا ہوگا پروہیبٹڈ ایریا ممنوع علاقہ ایسے کوئی دوسرا آدمی نہیں جا سکتا کیا نہیں لکھا پر جناب کسی جرنیل میں رکاوٹ کوئی نہیں کسی اس محکمے کے ملازم میں رکاوٹ کوئی نہیں غیر اسے کوئی نہیں جا سکتا نبی پاک فرماتے ہیں سدرۃ المنتہا کو اگے ایسا مقام ہے جتنے کبھی جبریل بھی نہیں گیا جبریل کو بھی جان کی اجازت نہیں پر سکے جاوا کملی والے بغیر اجازت کے چلے گئے کسی کو مرضی نہیں گئی کسی نے اطلاع نہیں دیتی کسی نے مطلع نہیں دیتا جبریل نے جب انکار کیتا کہ نبی پاک نے فرمایا اچھا جبریل تیری انتہا ہو گئی ہے تو میرے سفر کی ابتدا ہو رہی ہے ایسے آپ نے جمیل کو بھی پتا نہیں اگے قدرت نے اسرار و رموز نے جبریل تینوں ہونے کی اجازت نہیں جنہیں پانی میں تینوں جبریل رکھے ہے نا تو انہیں پانی میں چلا ہے تیری ہاتھ نہیں طاقت کی دیر بنا ہے اقتدار بھی میرا بنا ہے لیکن اکیلے آپ قدرت سیکرٹ اگے قدرت کی خلقت قدرت کی طاقت قدرت کے اسرار و رموز میں جبریل ایک سے کسی نبی کو بھی نہیں رکھتے پر آج کی رات کملی والا قدرت سے آپ دیکھ کے بعض لوگ جبریل دس دے کے روح خبر دیتے فلانی گل جبریل نے دسی نے روح بولے اور مسلمان جبریل کا مقام ہے کہ جناب نے آخیا جبریل اگے آؤ نہیں ڈال اگے میرے ساتھ تو ایسے ہی رہ جس طرح بارڈر بنایا سدرا گئی جبریل کو جناب ممنوع علاقے کی جان کی اجازت ہی نہیں جسے قدرت کے سارے راز نے خلقت تیرا تخلیق تیرا قدرت تیرا اللہ تیرا تجلیات تیرا جبریل کے فلک کو پتا نہیں کہ کملی والا کے اکھا میں دیکھ دیا ہے خود اللہ نے آخیا لنوریہو من آیاتنا لنوریہو من آیاتنا اسا یاد تا سکے
آیات جمع آیت دی، آیت کا معنی قدرت، آیت کا معنی نشانی، آیت کا معنی طاقت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سویا آ میری قدرتوں نے جن منبے نے، میرے جن راز نے، میرے جن سیکرٹ سے کمی والے ہاتھ لڑا کے دیکھ رہے ہیں۔ سونے تیرے کو کہنا پڑ رہا یہ وہ راز کی کمی والے جڑے بنائے گئی اکھان کے سامنے اور رکے شاہ تو ایک حدیث چاہتا ہے سرکار فرماندے ہیں کہ میں لامکان جب گیا خدا کے پاک کو چلی یار جو کچھ میں آپ کر رہے ہیں تھوڑے کملی والے کی زبانی ہے حضور کے ارشادات ہے بخاری پاک دیکھو حدیث سے معراج کا جو موقع سرکار فرماندے میں جب انوار و تجلیات بھی چاہے لامکان جب اللہ تعالیٰ دیا ساریا سفت نے مینو گھیرے چ لے کدھروں جباری کا جلوہ پیا ہوتا ہے، کدھروں پہاڑی کی کرن پہ کرتی ہے، کدھروں رحیم کی صفت پہ آتی ہے، کدھروں ذوالفقار کی کرن پہ آتی ہے، کدھروں محیون کی کرن پہ آتی ہے، کدھروں قیوم کے جلوے پہ آتے ہیں۔ ساریا سفت دیا کرنا مستفا سے پہ پہ نے نبی پاک انہوں جلویاں کا مرکز بنے ہوئے مان جاوا جا رہا تھی جدید سائنس پڑھ کے دیکھو، جدید سائنس تھی ڈاکٹری سائنس پڑھ کے دیکھو موجودہ دور میں ایک نواں طریقہ علاج ایجاد ہوا جن کہتے ہیں شعاون علاج، لائٹ علاج۔ چین میں سوئیاں کا علاج کرتے ہیں نا، سوئیاں چبو کے جسم کو، چین کا ایک اپنا طریقہ علاج ہے۔ یورپ میں ایک نواں طریقہ ایجاد ہوا ہے کہ آفتاب دیا کرنوں بند کر کے جسم کے ضروری مقدار کے مطابق جسم کے لائٹ بند ہو جہاں ہڈیاں پاتیاں جوڑوں دیا درداں جہاں اس قسم دیا مرضاں نے وہ لائٹ کے ذریعے روشنی کے ذریعے انسان کے جسم سے جس لائٹاں پہ تو آستا آستا مرضاں دور ہو جائے۔ لائٹ میں شفا ہے، اس نور کے اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی تے نور کی طاقت رکھی۔ قربان جاوا معراج میں حضور کے پنڈے ہوتے خدا کے سب صفات سے کرنا شعاوا پہ رہے رخے مستفا کے خدا کے سبے حضور فرماتے ہیں میں جس نے اللہ کی بارگاہ نکلایا میں خدا کا بندہ ہوں، خدا اللہ میرا خالق، میں عابد خدا معبود، میں مخلوق خدا خالق، میں بندہ ہوں میرا مولا، میں جس نے اللہ تعالیٰ کے جلویاں دیا ہوش بچایا تے نبی پاک فرماتے ہیں میرے تے شرم آ گئی، حیا آ گئی، حجاب آ گیا، روب آ گیا، اللہ کی خدمت میرے تے تاری ہوئی، میرے وقت ہوئے قدم لگ گئے، شرم لگ حجاب لگ خدا تعالیٰ کو ڈر کے میرے قدم رکھے، پیش قدمی رک گئی، میرے قدموں میں ٹھہراؤ آیا کہ حدیث کا ترجمہ ایک شاعر سے کیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کون ہے رکے شاہ پری دیسی آواز آئی، رکے شاہ پری دیسی آواز آئی، رکے شاہ پردے سے آواز آئی کہ پردے میں آ کچھ سے پردہ نہیں ہے، تو پردے میں آ کچھ سے پردہ نہیں ہے۔ سونیا تیرے واسطے کوئی ممنوع علاقہ نہیں، تیرے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، تیرے سے کوئی پابندی نہیں۔ سونیا جیویں چاہنا ہے، جس طرح چاہنا ہے، جنہ چاہنا ہے، میری بارگاہ وچ آ، تیرے سے کوئی رکاوٹ نہیں۔ سرکار فرماتے ہیں میں جب اللہ کی بارگاہ پھر تریا تو مینو حافظ تو آواز آئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اف یا احمد فإن ربک یصلی علیک، اف یا احمد میرے احمد ہے، رک جا یا رسول اللہ، ٹھہرو توقف کرو، وقت کرو، انتظار کرو، ذرا ٹھہرو، ان ربک یصلی علیک، ٹھہر جا کملی والے، تیرا رب تیرے سے درود پیا پڑ جائے، ان ربک یصلی علیک، ٹھہر جا یارا تیرا رب تیرے سے درود پیا پڑ جائے۔
حضور فرماندے میں خدا دی بارگاہ وچ رکیا ہوں یار یہ تھے سارے اطلاق تو فالا ہے نا کہ حضور نے کنج لکھیا وہ ہے ہی لا مکان تے خدا تعالیٰ سارے اطلاق کے فہم تو بالا سارا صرف اینا ایمان ہے کہ کملی والے نے زیارت کی خدا دی اکھاں سارا ایمان ہے سرکار فرمانے جب رب نے درود پڑھیا ہوں اپنے ایمان نہ دسو جس لیے یار آیا ہوا ہے بالکل سامنے ایک اپنے تصور میں لیا کہ یار مقام تو ٹرے ہے کتنی دوروں آیا کملی والا اچھا دوروں چل کے کملی والا آیا مکانوں کا مقام سدرا بھی عبور کر کے اتنے حرم بھی نہیں اتنے مسجد سے کلیسا بھی نہیں اتنے زمین پہ آسمان کے ستارے کے سیارے بھی نہیں یہ پردیس یار بالکل سامنے کھڑا ہے مکان تو ٹو کے آ رہا ہے اس ویلے سونے نو سامنے بٹھا کے جڑا رب نے دور پڑھیا ہوتا اپنے ذہن نہ سوچو یہ کوئی آخیا ہوا نا السلام والسلام علیکہ یار اللہم صلی علی محمد ان تو ہوندا ہی رہندا نا کبھی یہ تے کبھی کہندے یصلون علی النبی یہ تے ہوندا رہندا ہے پر اج دی رات خاص رات ہے سامنے بٹھا کے جنت کا دارا بنا کے ولیل دیا زلفا سوا کے بدہا کا چہرہ بنا کے مادار کے سرمے پا کے سامنے بٹھا کے رب نے آخیا انہیں السلام علیکم یا اللہ صلی علی محمد والا آل محمد یہ تو چلتا ہی رہتا ہے نا اج کی رات جا خصوصی درود ہونا سونے تیرے کے سلام سلام کو بلا کے کیوں نہیں یا آخیا درود ابراہیمی بھی جی میں راج بھی سن لیں تو میرا ایمان ہے یا رسول اللہ السلام والسلام علیکہ یا رسول اللہ یہ بھی میں راج بھی سن لیں اچھا یہ بھی رب نے آخیا سامنے بٹھا جڑا سامنے ہوئے وہ یا ہی آخیا حضور فرمانے خدا نے جب درود پڑھیا سرکار فرمانے نے میرا سر احساس تشکر نال جھک گیا میری زمین تشکر و امتنان نال جھک گئی کہ واہ مولا تو ہی بنان والا تو ہی خالق تو ہی مالک تے مینوں بنان والا بھی تو تے موت و حیات کا مالک بھی تو تے سارے زمانیاں دیاں خزانیاں دیاں چابیاں دا مالک بھی تو مولا کنا کرم کیتا ہی جنوں چاہے نواز دے اج دی راتی تو مکہ معظمہ دے کے یتیم نوں نواز دیتا ہے سرکار فرماندے نے میری گردن تشکر نال جھک گئی تے میں اللہ دی بارگاہ وچ سجدہ کیتا سرکار فرماندے نے معراج والی راتی رب نے مینوں تحفہ دے دیتا نا درود دا رب نے آخیا ٹھہر جا سونے میں درود پہ پڑھ رب نے آخیا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ جدو رب والوں درود آیا تے جواب درود کا جواب نبی پاک فرماندے نے رب کو جڑا وڈے تو وڈا تحفہ سی رحمتاں تے دروداں دا رب نے دے دیتا سونے تیرے درود تے سلام تے حضور فرماندے نے میں بھی کچھ پیش کرنا ہے میں راج والی راتی سب تو وڈا تحفہ سب تو وڈی نشانی یہ پیش کی تھی کہ اپنا سر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سجدے میں چکا مولا میری وڈی تو وڈی نشانی یہ بولی میرا وڈے تو وڈا تحفہ ہے مولا میں تیری بارگاہ چکنا مولا ہوں گی ہے تیرا آخر مالک تو ہے خالق تو ہے رازق تو ہے میں تیری مخلوق تیرا بندہ تے یا اللہ میری عظمت ہے میری بلندی ہے مولا چک جان میری عظمت ہے سجدے میری معراج ہے میں سجدہ کر دیتا تے گویا دسیا کہ مولا جہے سجدے میں حرم وچ کرتا رہا جہے سجدے میں مکے دے کوچا بازار وچ کرتا رہا انہاں سجدیوں دا تحفہ لے کے مولا تیری بارگاہ سبحان اللہ میری بندگی تیرا تحفہ ہے میں بندہ تو مولا میں مخلوق تو خالق میں مظلوم تو رازق میں مملوک تو مالک مولا سجدہ رب نو کہ وہ بڑے چنگے لگتے ہیں جڑے چک جان اللہ کی بارگاہ جڑا چکے اوتھے جا کے جہاں وڈیائی کوئی نہ ہو اوتھے جا کے چکنا ہے وہ بھی حضور کی عظمت ہے سرکار حدیث ہوں سوئے حضور فرمانے میں ادو سجدہ کیتا تے لب دی آواز آئی اللہ پاک نے مینوں فرمایا ارفع رأسک یا حبیبی سونیا ذرا اپنا سر مبارک چک لے سکتے تیرا قبول ہے سجدہ سونیا چک سے
ارفع رأسک یا حبیبی، میرا محبوبہ اپنا سر چک، سونیا بڑے سجدے کر کے آیا ہے، حرم آباد ہے تیریا سجدیاں نال، تے مسجد اقصی آباد ہے تیریا سجدیاں نال، کعبہ و کلیسا آباد ہے تیریا سجدیاں نال، تو جبیناں نوں آباد کیتا سجدیاں نال، تو سینیاں نوں معمور کیتا قرآن نال، تو دلاں نوں آباد کیتا ذکر اللہ نال، بڑے سجدے کر کے آیا ہے، بڑے سجدے کیتے نہیں اج دی رات دیدار دی رات ہے۔ دو اعلان نے جلسے 13 جولائی بروز جمعرات عشاء کی نماز کے بعد جامع مسجد فردوسیہ محلہ خلیل آباد گلی نمبر 6 جماعت اہل سنت و جماعت کی طرفوں معراج النبی کا جلسہ ہو رہا ہے محمد بشیر صاحب حدیث کا ارفع رأسک یا حبیبی، میرے حبیب اپنے سر کو اٹھائیے، سر مانگیے، پختہ آپ دیے جائیں، مانگ تو سونے دتا جائے، وشفا شفاعت کا تیری شفاعت منی جائے، حدیث بات پھر چپ میرے حبیب مانگ دتا جائے، شفاعت کا تیری شفاعت قبول کی جائے۔ یہ حدیث کا ترجمہ علامہ بنور محمد بشیر صاحب ماشاءاللہ فرمانے نے سرے عرش سجدے میں جب سر جھکایا، بکھر کر کے زلفوں نے یہ رنگ لایا، حضور